الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یا یوں سمجھ لو کہ اللہ کی باتیں ہیں جس نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجی، تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، دنیا میں کون کون سی باتیں کرنے کی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور کون سی باتیں چھوڑنے کی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ہم کو قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تاکہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اچھے کام کیے ہوں، اس کے بدلے اس کو جنت ملے گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور جو اس کا جی چاہے گا وہ اس کو ملے گا، اور جس نے ایسے کام کیے جن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے سے منع کیا ہے، اس کی سزا دوزخ میں بھگتنا پڑے گی۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے اس کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، جس کو چاہے بخش دے۔ دنیا میں جو لوگ پہلے آئے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسولوں کا کہنا نہیں مانا، ان کا انجام دنیا میں بھی خراب ہوا، اور مرنے کے بعد بھی دوزخ میں جائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کہنا مانا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، اور مرنے کے بعد بھی ان کو جنت ملے گی۔ قرآن مجید کا مقصد معلوم ہونے کے بعد تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ سنو، اس کی ذات کا سمجھنا تو عقل کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن پاک میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی نے پیدا کیا ہے، بغیر اس کی مرضی کی کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو سکتا ہے سب اس کو معلوم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو، وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتا نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز ہے وہ اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اور ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ وہی سب کو رزق دیتا ہے، جس کو چاہے تھوڑا اور جسے چاہے بے حساب۔ اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے سلطنت دے، جس کی چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت۔ دین و دنیا کی سب بلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی اولاد دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں، جسے چاہے دونوں اور جسے چاہے کچھ نہ دے۔ وہ کسی کو بلائے دینا چاہے تو کوئی اس کا بدل نہیں کر سکتا، اور جو تکلیف کا مستحق ہوتا ہے اسے بدلنے والا بھی کوئی نہیں۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند، تارے، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو ہماری خدمت پر لگا دیا ہے۔ اس نے ہماری اچھی اچھی صورتیں بنا دی۔ اس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت اور فرما برداری کریں۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا، اور فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ہم کو بتایا کہ ہم خود بھی قرآن مجید پڑھتے رہیں اور دوسروں کو بھی سمجھاتے رہیں۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شروع سے آخر تک جو کچھ دنیا میں ہوا ہے، ہونا ہے اور جو کچھ ہوگا اور بروز محشر، وہ سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری دعا ہے کہ جہاں کہیں آپ رہے ہنستے مسکراتے رہے، سدا آباد رہے، خوش رہے، اور اللہ پاک آپ کو ہم سب مسلمانوں کو ایمان والی زندگی اور ایمان پر ہی موت قائم کریں۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔